السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کی تیل کی صنعت کو بحال کرنے کے لیے کمپنیوں کو تجویز پیش کی اور وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ کے دوران ایکسن موبائل کے سی ای او ڈیرین ووڈ سمیت متعدد کمپنیوں کے وینزویلا میں سرمایہ کاری کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا۔ ووڈس نے واضح طور پر کہا کہ لاطینی امریکی ملک اس وقت سرمایہ کاری کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ایکسن موبائل کے سی ای او نے کہا کہ وینزویلا کا غیر مستحکم قانونی نظام سرمایہ کاری کے تحفظات کا فقدان اور پرانے ہائیڈرو کاربن قوانین کی خاطر خواہ اصلاحات کے بغیر خطے کو امریکی تیل کمپنیوں کے لیے غیر موزوں بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں موجودہ کاروباری ڈھانچہ اور بنیادی ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے وہاں سرمایہ کاری ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان بنیادی ڈھانچے اور قانونی نظام میں اہم تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایران میں مہنگائی، گرتی ہوئی کرنسی اور معاشی بدحالی کے خلاف عوامی غصہ جاری ہے اور احتجاج جاری ہے۔ اس نے بین الاقوامی سیاسی ہنگامے کو جنم دیا ہے۔ ملک بھر میں جاری مظاہروں کے درمیان ایران نے کریک ڈاؤن کا سہارا لیا ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھلے عام انتباہات نے صورتحال کو مزید گمبھیر کر دیا ہے۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی کے مطابق کم از کم 62 افراد ہلاک اور 2300 سے زائد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران ٹائمز میگزین نے اطلاع دی ہے کہ مظاہرین کو گولی ماری جا رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ 6 اسپتالوں میں اب تک کم از کم 217 مظاہرین کی موت ہو چکی ہے۔ دریں اثنا سرکاری میڈیا مظاہرین کو دہشت گرد اور تخریب کار کا لیبل لگا کر کارروائی کا ماحول بنا رہی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ٹرمپ پر شدید حملہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کے ساتھ جون کی جنگ اور اس کے لیے امریکی حمایت کے حوالے سے دیا گیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر نشر ہوئی تقریر میں خامنہ ای نے مظاہرین کو نشانہ بنایا، جبکہ ان کے حامیوں نے امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے۔ خامنہ ای نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ خون پر استوار ہے اور دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ وہ تزئیناتی ڈھانچے اور عوامی املاک کی حفاظت کرے گی۔ فوج نے ایرانی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حکومت مخالف بڑھتے ہوئے مظاہروں پر ایرانی رہنماؤں کو نئی وارننگ جاری کرنے کے بعد سامنے آیا۔ نیم سرکاری خبررساں ادارے کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں فوج نے آج ہفتے کے روز اسرائیل اور دہشت گرد گروہوں پر ملک کی عوامی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا الزام لگایا۔ تہران مہنگائی کے خلاف برسوں کے دوران ہوئے ان بڑے مظاہروں کو کچلنے کی کوشش تیز کر رہا ہے، جن میں اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ آئندہ دہائی میں امریکی فوجی امداد پر اسرائیل کے انحصار کو بتدریج کم کرنے کی امید رکھتے ہیں۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل کو غیر ملکی فوجی امداد پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، تاہم انہوں نے اس حوالے سے کوئی حتمی ٹائم لائن نہیں دی کہ اسرائیل کب امریکہ سے مکمل طور پر خود مختار ہو جائے گا۔ دی اکنامسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا، میں اگلے 10 سالوں میں فوجی امداد کو بتدریج کم کرنا چاہتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس کا مطلب اسے 0 تک لانا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ نتنیاہو نے مزید بتایا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے حالیہ دورے کے دوران کہا تھا کہ اسرائیل برسوں سے دی جانے والی امریکی فوجی امداد کی دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہے، لیکن اب ہم خود کفیل ہو چکے ہیں اور ہم نے قابل یقین صلاحیتیں پیدا کر لی ہے۔ دسمبر میں نتنیاہو نے کہا تھا کہ اسرائیل اپنی خود مختار اسلحہ سازی کی صنعت کو ترقی دینے کے لیے 350 ارب شیکل یعنی 110 ارب ڈالر خرچ کرے گا تاکہ دوسرے ممالک پر انحصار کم کیا جا سکے۔ آسٹریلیا کے جنوب مشرق میں آج ہفتے کے روز ہزاروں فائر فائٹر جنگلاتی آگ پر قابو پانے کی جدوجہد کر رہے ہیں، جس نے گھروں کو تباہ کر دیا، ہزاروں مکانات کی بجلی کاٹ دی اور وسیع رقبے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حکام کے مطابق ریاست وکٹوریا میں شدید گرمی کی لہر کے دوران آج ہفتے کے وسط میں سے اب تک 3 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا اور ریاست بھر میں 10 مقامات پر اب بھی شدید آگ لگی ہوئی ہے۔ پڑوسی ریاست نیو ساؤتھ ویلز میں وکٹوریا کی سرحد کے قریب کئی مقامات پر آگ ہنگامی سطح یعنی خطرناک ترین ریٹنگ تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا گیا۔ حکام نے بتایا کہ وکٹوریا میں آگ کے باعث مکانات سمیت 130 سے زائد ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں اور تقریباً 38,000 گھر اور کاروبار بجلی سے محروم ہیں۔ یہ 2019-2020 کے بلیک سمر کے بعد ریاست میں لگی بدترین آگ ہے، جس نے ترکیہ کے رقبے کے برابر تباہ کر دیا تھا اور 33 افراد کی جان لی تھی۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے پانی کی بندش جاری ہے۔ میونسپل حکام نے اسے 50 سال کے بدترین قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے بد انتظامی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ڈیموں میں پانی کی سطح محض 1.25% تک گر گئی، جس کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں روزانہ کئی گھنٹوں تک پانی کی فراہمی بند رہتی اور شہری پبلک نلوں پر قطاریں لگانے پر مجبور ہیں۔ انقرہ واٹر اتھارٹی کے ڈائریکٹر ممدو آقچے نے بتایا کہ 2025 قحط کے لحاظ سے ایک ریکارڈ سال رہا ہے۔
ڈیموں میں آنے والے پانی کی مقدار تاریخی طور پر کم ہو کر 182 ملین کیوبک میٹر رہ گئی ہے، جبکہ پچھلے سالوں میں یہ 400 سے 600 ملین کیوبک میٹر رہا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے انقرہ کی میونسپل انتظامیہ، جس کی قیادت اپوزیشن جماعت کر رہی ہے، اس کو نااہل قرار دیا ہے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر معدنیات سے مالا مال ڈنمارک کے خود مختار علاقے پر فوجی طاقت کے ذریعے قبضے کا اشارہ دیا، جس سے دنیا بھر میں تشویش پیدا ہو گئی ہے، تو گرین لینڈ کی سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ ہم واشنگٹن کے ماتحت نہیں آنا چاہتے۔ یہ بیان آج جب ٹرمپ نے اعادہ کیا کہ واشنگٹن گرین لینڈ کے بارے میں کچھ کرے گا، چاہے وہ پسند کرے یا نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس کے اس ہفتے کے اعلان کا ٹرمپ گرین لینڈ خریدنا چاہتے ہیں اور اس نے فوجی کارروائی کے امکان کو خارج نہیں کیا۔ اس کے بعد یورپی ممالک مربوط رد عمل تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ گرین لینڈ کی پارلیمان میں 5 جماعتوں کے رہنما کا کہنا ہے کہ نہ ہم امریکہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہم ڈنمارک، ہم گرین لینڈ کے شہری بننا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ کا مستقبل گرین لینڈ کے باشندوں کے ذریعے طے ہونا چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے وعدہ کیا کہ اسلامی جمہوریہ برسوں کی سب سے بڑی احتجاجی تحریک کے سامنے نہیں جھکے گا، جبکہ حکام نے انٹرنیٹ بند کرنے کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ احتجاج تیز ہوتی ہوئی مہنگائی کے خلاف رد عمل کے بعد 13 روز سے مختلف شہروں میں جاری ہے، اور اب اس میں وہ مطالبات بھی شامل ہو گئے ہیں کہ اس روحانی نظام کا خاتمہ کیا جائے جس نے 1979 کے انقلاب کے بعد ملک پر حکومت کی اور جس نے اس کے پہلے مغرب نواز شاہ کو برطرف کیا تھا۔ انٹرنیٹ مانیٹر نیٹ بلاکس نے کہا کہ حکام نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قومی سطح پر انٹرنیٹ بندش نافذ کر دی ہے، جو ایرانیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور منتظم تشدد کو چھپانے کا کام کر رہی ہے۔ ناروے میں قائم NGO ایران ہیومن رائٹس نے اس سے قبل اطلاع دی تھی کہ اب کم از کم 51 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 18 سال سے کم عمر کے 9 بچے بھی شامل ہیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ مظاہرے اسلامی جمہوریہ کے موجودہ 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے سامنے آنے والے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے۔ سعودی امدادی ادارہ شاہ سلمان ریلیف سینٹر دنیا کی سب سے زیادہ متاثرہ کمیونٹیز تک اہم امداد پہنچا کر اپنا مثبت اثر برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شاہ سلمان ریلیف سینٹر کا ایک انسانی ہمدردی کا قافلہ رافع سرحد عبور کر کے جنوب مشرقی غزہ میں کرم ابو سالم کراسنگ کی طرف روانہ ہوا، جس میں فلسطینیوں کے لیے ضروری اشیاء خوردنوش کے پیکٹ شامل ہیں۔ غزہ میں شاہ سلمان ریلیف سینٹر کے شراکت دار سعودی سینٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج نے جنوبی غزہ کے علاقے القرارہ اور خان یونس کے علاقے المواسی میں نئے کیمپ قائم کیے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے آج ہفتے کے روز رپورٹ کیا کہ ان کوششوں کا مقصد انتہائی ضرورت مند افراد تک خوراک اور پناہ گاہ کی فراہمی کو یقینی بنا کر ان کی مشکلات کو کم کرنا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی حکام نے ایک ہفتے کے دوران رہائشی یعنی اقامہ، کام لیبر اور سرحدی سلامتی کے ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر 18,836 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اقامہ قوانین کی خلاف ورزی پر 11,710 افراد کو اور غیر قانونی سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے پر 4,239 افراد کو اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 2,887 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش میں گرفتار ہونے والے 1741 افراد میں سے 60% ایتھوپیائی، 39% یمنی اور 1% دیگر قومیتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزید 46 افراد کو پڑوسی ممالک میں سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا، جبکہ 19 افراد کو خلاف ورزی کرنے والوں کو پناہ دینے اور منتقل کرنے میں ملوث ہونے پر حراست میں لیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج ہفتے کو سعودی عرب میں ہو رہے اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اسلامی کانفرنس تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کا غیر معمولی اجلاس آج ہفتے کو جدہ میں منعقد ہوا۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہفتے کے صبح سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوئے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو الگ ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنے کا معاملہ زیر غور آ رہا ہے اور اسحاق ڈار اس معاملے پر پاکستان کا موقف واضح کریں گے۔ پاکستان مسلسل اسلحے کی فروخت میں مصروف ہے۔ پہلے لیبیا کو اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار فروخت کرنے کی بات ہوئی، پھر خبر آئی ہے کہ پاکستان اپنا قرض ادا کرنے کے بجائے سعودی عرب کو ہتھیار فروخت کرے گا۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان سوڈان کو $1.5 بلین مالیت کا اسلحہ اور لڑاکا طیارے فروخت کرنے والا ہے۔ یہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہے۔ اس معاہدے سے سوڈانی فوج کو بڑی فوجی مدد فراہم کرنے کی توقع ہے، جو گزشتہ 2.5 سال سے نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورس کے خلاف شدید خانہ جنگی میں مصروف ہیں۔ پاکستان ممکنہ طور پر یہ سب سعودی عرب کے کہنے پر کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ سوڈان میں SAF کو مصر، ایران، قطر اور ترکی جیسے ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ متحدہ عرب امارات RSF کی حمایت کرتا ہے۔ یہ تنازع دنیا کے سنگین ترین انسانی بحرانوں میں سے ایک بن چکا ہے۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور بحر احمر کے علاقے میں واقع یہ تزویراتی ملک تباہی کے دہانے پر ہے۔
سوڈان سونے کا ایک بڑا پیداواری ملک بھی ہے جو طویل عرصے سے بین الاقوامی طاقتوں کی جانچ پڑتال کی زد میں ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے نور احمد نور کو نئی دہلی میں واقع افغان سفارت خانے کے لیے اپنا نیا سفیر مقرر کیا ہے۔ یہ تقرری اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ 2021 میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد یہ پہلی بار کہ کوئی افغان سفارتکار باضابطہ طور پر ہندوستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق نور احمد نور دہلی پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ گزشتہ چند مہینوں میں ہندوستان اور افغانستان کے درمیان انسانی امداد اور تجارتی بات چیت میں کافی تیزی آئی ہے۔ نور کی یہ تقرری دونوں ممالک کے درمیان مستقبل کے سفارتی تعلقات کی نئی سمت طے کر سکتی ہے۔ اس قدم سے دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت کے دروازے مزید کھلنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔